ابھی آپ کے سامنے امیر سوز و سخن ہمارے بھائی حضرت قاری احمد حسن ساجد صاحب آپ سے مخاطب تھے. سیکنڈ لاسٹ اور اس کے بعد آج کی محفل کے شاید وہ بھی سیکنڈ لاسٹ ہوں. حضرت حافظ یوسف پسروری صاحب کی تقریر کے بعد شاید ایک خطاب اور بھی ہو جائے انشاءاللہ. میں کل جمعۃ المبارک کے خطبے کے بعد سے اور کل رات سے لے کر اس گھڑی تک آپ حضرات کے ایک ایک لمحے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. صرف یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت ان محنتوں اور محبتوں کا آپ کو صلہ عطا فرمائے. آج سے پون صدی پہلے اس مسجد کی اس رونق کا جو آغاز ہوا تھا، ہمارے محسنوں نے اس جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا. یہ محض اللہ کا کرم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کریا کریا بستی بستی جب ہم جاتے ہیں تو لوگ پسرور کو اور پسرور والوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کسی کے سر پہ پگڑی ہو اس اکیلے کی عزت نہیں ہوتی، عزت پگڑی والے کی ہوتی ہے. پگڑیوں والوں کی وجہ سے ہم سب کی اگر اللہ نے عزت بنائی ہے تو الحمدللہ اس میں آپ کا سب سے زیادہ حصہ ہے، جس کا اللہ آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا. سامعین ذی وقار، آج سے 30-31 سال پہلے اسی مسجد کے اس حصے میں جو صاحب کا حصہ تھا، ہماری جماعت کی وہ پگڑیاں، وہ ہمارے سر کی ٹوپیاں، ہمارے سر کے تاج، میری مراد شہدائے اہل حدیث حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اور حضرت شیر ربانی حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی کے حوالے سے ہے. ایک رات پہلے 22 کو اسی مسجد میں وہ تشریف فرما تھے اور اسی مسجد میں خطاب فرما کے پھر لدے والا اگلے دن 23 کو دوپہر کے بعد پھر رات کو عشاء کے بعد قلعہ لچھمن سنگھ میں انہوں نے خطاب کیا اور اس کے بعد وہ وہی تشریف فرما تھے جب یہ ثانیہ ہوا. اور حضرات، آج بڑے سالوں کے بعد جب ہم یہ نعرہ سنتے ہیں ہمارے کانوں میں گونجتا ہے کہ بالا کوٹ سے راوی روڈ، جب مجمع کہتا ہے اہل حدیث اہل حدیث، آنے والے نئے نوجوانوں کو اس تاریخ کا علم نہیں کہ کس وجہ سے یہ نعرہ مارز وجود میں آیا، کہ جس طرح بالا کوٹ کی دھرتی کو خون سے رنگین کیا گیا، اسی طرح راوی روڈ کی دھرتی کو بھی خون سے رنگین کیا گیا. اللہ کا احسان ہے اس وقت بھی یہ سعادت اہل حدیث کے حصے میں آئی اور اس کے بعد جب راوی روڈ کی بات آئی تو یہ سعادت بھی اہل حدیث کے حصے میں آئی. حضرات، آپ حضرات کا وقت بڑا قیمتی مجھے احساس ہے. میں صرف آپ سے یہ درخواست کرنے کے لیے کہ حسب سابق یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ برس 5 اور 6 اپریل کو یہ سالانہ سلسلہ انشاءاللہ 5 اور 6 اپریل کو
2019 میں انشاءاللہ اسی جگہ اسی محفل کی رونق آپ بھی ہوں گے، اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ کی خدمت کے لیے ہم اور ہمارے وہ رفقا و محسنین جو ہمارے بھائیوں کی شکل میں، ہمارے عزیزوں کی شکل میں، ہمارے محسنوں کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ اور حضرات، میں اگر ایک ایک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نام لوں، وقت کی قلت ہوگی۔ بہرحال آپ دور سے تشریف لائے، قریب سے تشریف لائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تیرے نبی کا وعدہ ہے جو میری رضا کے لیے، میرے نبی کے ساتھ محبت کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے پھر بچھڑیں گے، بچھڑنے سے پہلے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم گناہگار سہی، خطا کار سہی، اللہ میرے عزیز قریب سے آئے دور سے آئے، یہ دن رات سفر کرنے والے، اور پھر میری جماعت مراکی وال سے میرے احباب تشریف لائے، سیالکوٹ سے، تحصیل کے دور دراز کے علاقوں سے، ضلع کے دور دراز کے علاقوں سے یہ احباب تشریف لائے۔ آپ سب کے لیے دلی دعا ہے، اللہ رب العزت آپ سب کے اور ہم سب کے اٹھنے سے پہلے اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، اور خلوص کے ساتھ اخلصوا لہ بالدعا، خلوص کے ساتھ یہ دعا کریں، اللہ رات کے اس حصے میں تجھ سے دعا ہے، التجا ہے، شاہ ہم فقیروں پہ طرف رحم فرماتے ہوئے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرات، اب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہم کلام ہوں گے وہ میرے یہ عزیز، میرے بھائی حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ کی نشانی، اللہ سے دعا کریں اللہ اس کلی کو، اس پھول کو استقامت کا پہاڑ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت یزدانی صاحب جب خنجروں کے بعد خطاب کرتے ہوئے منبر پر تشریف فرما تھے تو اس وقت وہ الفاظ آپ حضرات میں سے اکثر کو یاد ہوں گے، کہتے تھے کہ جو ڈر تھا اس حملے کے بعد اللہ نے اس ڈر کو بھی دل سے نکال کر اپنے دل کو، اپنے دل کے حوالے سے کہ اس ڈر کو دل سے نکال کر اللہ نے اپنے ساتھ معلق کروا دیا ہے۔ پھر آسمان سے گرنے کی بات کہ آسمان سے گرے اسے موت نہیں آتی، جس کے رزق کو اللہ رب العزت نے ہرا رکھا ہو دریا اس کو نہیں ڈبوتا، جس کا ہاتھ اللہ نے پکڑا ہوا ہو، اور پھر 10 خنجر ہو یا 1,00,000 خنجر ہو، جب تک رب کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا کسی کی موت واقع نہیں ہوتی۔ حضرات، انہی کے لخت جگر کو دعوت دینے کے لیے میرے بھائی، میرے عزیز، اور کل سے آپ کے ساتھ اور دن رات آپ کے ساتھ مل کر محنت کرنے والے جماعت کے لیے میرے عزیز کفایت اللہ شاکر صاحب آپ کے سامنے ان کو دعوت دیں گے۔ اس کے بعد حضرت حافظ یوسف پسروری صاحب کا خطاب ہوگا، اور آخر میں انشاءاللہ حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب کا خطاب ہوگا۔ آپ جم کر بیٹھیں، توجہ سے، شوق سے، انہماک سے، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے اس حق کے علم کو بلند کرنا ہے، اس جھنڈے کو اٹھانا ہے، توحید کے پرچم کو لہرانا ہے، سنت کے پرچم کو گلی گلی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ اور ان کو خطاب کے لیے دعوت دینے کے لیے میں درخواست کروں گا اپنے بھائی کفایت اللہ شاکر سے کہ وہ آئیں اور ان کو دعوت دیں۔ کفایت اللہ شاکر صاحب۔ مٹا نہ سکیں مجھے زمانے کی گردشیں، مٹا نہ سکیں مجھے زمانے کی گردشیں، گرچہ میں نہ رہا میرا نقش قدم ابھی باقی ہے۔ حضرات، 31 سال قبل اسی جامع مسجد میں آپ سے ہم کلام تھے
شہید اسلام شیر ربانی حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی عقیدت کو سلام، آپ کی محبت کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام۔ ایک پل، ایک دن اور ایک گھڑی بھی نہیں گزری جب آپ نے شہید یزدانی کو بلایا ہو۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو انداز لے کے آیا، آپ نے سر کا تاج بنایا، جو حضرت یزدانی شہید کی تصویر بن کے آیا، آپ نے شہرت کے آسمانوں پہ فائز کیا، تو آج حضرت شہید اسلام کے جگر گوشہ ہیں، یزدانی شہید کے حقیقی پدر ہیں، یزدانی شہید کے جگر گوشہ ہیں۔ اپنی محبت نچھاور کیجئے اور استقبال کیجئے حضرت یزدانی شہید کے لخت جگر کا۔ تشریف لاتے ہیں جگر گوشہ شہید اسلام، لخت جگر حضرت یزدانی شہید برادر عزیز صاحبزادہ انعام الرحمن یزدانی صاحب۔ رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، اپنے پیارے کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ یزدانی شہید کا تذکرہ، کبھی جماعت کے لیے، مسلک کے لیے خنجر کھانے والے، کبھی عقیدہ کے لیے بیٹے کو ذبح کروانے والے، اور کبھی اپنا جسم بم کے حملے سے چھلنی کروانے والے، مگر آپ کے جذبات اتنے ٹھنڈے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے پیارے کا استقبال کیجئے۔ اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر۔ مسلک حق، مسلک اہل حدیث، شیر ربانی حضرت یزدانی شہید صاحبزادہ انعام الرحمن یزدانی، صاحبزادہ انعام الرحمن یزدانی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج وج کے تے پیار محبت نال کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، دو روزہ قرآن و حدیث کانفرنس جس دا اج دوسرا اور آخری اجلاس ہے، اور اس کانفرنس تے منتظمین میری مراد میرے محترم غازی اسلام حضرت مولانا رانا شفیق احمد خان پسروری اور انہاں دے رفقا رانا خلیق احمد خان صاحب اور برادر مکرم مفتی کفایت اللہ شاکر، میری اللہ کولوں درد دل نال دعا ہے اللہ انہاں دی اس محنت کوشش اور کاوش نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ رات اپنے اختتام دے بالکل قریب ہے، اور میرے تو قبل میری جماعت دے جید علماء کرام اپنے اپنے مخصوص انداز اندر اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے، اور میرے بعد شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب دا خطاب عام ہون والا ہے۔ میں نہیں چاہاں گا کہ تواڈے تے اونا دے درمیان زیادہ دیر تک حائل رہاں، بطور حصہ بطور حاضری چند باتاں پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ کولوں دعا ہے اللہ اج دی میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اس کائنات دے اندر آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم نبوت دا تاج پہنا کے لوگاں دی طرف مبعوث فرمایا، دنیا دے لوگاں دی طرف باعث ہدایت بنا کے بھیجیا۔ کارکناں دا اے حق بند ہے، یعنی امتیاں دا اے حق بند ہے، اور رسم دنیا بھی یہ ہوئی ہے کہ کوئی قائد کسے جماعت دا لیڈر کسے جماعت دا سربراہ اے حق بند ہے کہ لوگوں دی عزت کرن، لوگوں دا احترام کرن، لوگوں دے وقار دا خیال رکھن، لوگوں دا احترام کرن۔ اور لوگوں اے تے دنیا دے بڑے بڑے لیڈر اور دنیا دے بڑے بڑے قائد نے رب کبریا دی قسم
اگر ان ساریاں نو آمینہ تے لال علیہ السلام دی جتی دی خاک تو قربان کرتا جائے تے پھر بھی محبوب دی عظمت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیڈر اپنے کارکناں کولوں عزت دی توقع رکھدا ہے، محبت دی توقع رکھدا ہے۔ اے تے دنیا دار لیڈر، میں اس لیڈر دی عظمت تو قربان جاواں جی دی عزت و عظمت دا اعلان خود رب دا قرآن کر رہا ہے اور مینوں تانوں پابند کر رہا ہے، بلکہ قیامت دیاں دیواراں تک آن والے مسلماناں نو انساناں نو پابند کر رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان فرماتے ہو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو پیغام رب العالمین نوٹ فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے سونیا محبوبہ اسا توانوں دنیا دی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ میرے سونیا محبوبہ اسا توانوں بھیجیا شاہدن، اسا توانوں بھیجیا مبشرن، اسا توانوں بھیجیا نذیرن، اور نال اگلی گل جدا مینوں تینوں پابند فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہو سبحان اللہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نال بھی ایمان لے ہونا ہے تے اس سچی شان والے رسول نال بھی ایمان لے ہونا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کوئی شک نہیں ہے تے اندر ادب اپنے استاد دا بھی کرنا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے تے اندر ادب اپنے والدین دا بھی کرنا ہے، اور دوستو کوئی شک نہیں ہے تے اندر ادب جماعت دے قائد لیڈر دا بھی کرنا ہے۔ اور دوستو اے ساریاں چیزاں دی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، پر اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دین دی اشاعت دے سلسلے اندر میرے نبی دا ادب بھی کرنا ہے تے اس نبی دا احترام بھی کرنا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی دا ادب و احترام کر دیاں، نال اللہ تیاں تسبیح و تحلیل بھی بیان کرنیاں نے۔ اور آنا میرے بھائی میرے برادر ذرا غور تے کردہ جانا، کوئی میری شان اندر گستاخی کرے ایک الوارے چوے، کوئی مولوی دی شان اندر گستاخی کرے ایک الوارے چوے، کوئی جماعت قائد لیڈر دے بارے زبان نو حرکت دے ایک الوارے چوے۔ اور دوستو اے ساریاں چیزاں قابل برداشت نے۔ ایک بات والدین دے بارے دے برداشت کیتی جا سکتی ہے، اپنے بچیاں دے بارے برداشت کیتی جا سکتی ہے، جماعت دے قائد لیڈر دے بارے برداشت کیتی جا سکتی ہے، لیکن اہل حدیث اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے کہ ایک بات والدین دے بارے برداشت کیتی جا سکتی ہے، بچیاں دے بارے برداشت کیتی جا سکتی ہے، لیکن اس کائنات کے اندر ایک ذات ایسی ہے کہ جنہ دے بارے دنیا دی کوئی زبان بھی لفظ گستاخی دا استعمال کرے تے اہل حدیث گوارا کر سکتے، سب کچھ گوارا اہل حدیث کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی شان اندر بے ادبی گوارا نہیں۔ سب کچھ گوارا
اہل حدیث کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی شان اندر پہ ادبی گوارا نہیں۔ اور میرا مسلک کوئی مینو بے ادب کہہ لے، کوئی مینو گستاخ کہہ لے، اور سجنا اے تے تیری مرضی ہے، ورنہ میرا مسلک اہل حدیث ہے وے کہ سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی۔ سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی، کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دی، او لعنت تمام سے رب جبارے دی، دفتر سیاہ ملسو انترائی جاونا۔ او میرا تے مسلک ہی ہے وے، میری تے عقیدت ہی ہے وے، میں تے آنا واں او سورج تے چن جی دے حسن تے نجول دے۔ اے میرا مسلک اہل حدیث۔ شیر ربانی علامہ حبیب الرحمان صاحب یزدانی، صاحبزادہ انعام الرحمان یزدانی۔ او سورج تے چن جی دے حسن تے نجول دے، او جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے، او زمین آسمان سے گل تے نی پھول دے، جو روزہ رسول چاہتی رج رج پاونا۔ کون پیغمبر مینو تینو آرڈر میرے ہے لے تو مینو باللہ و رسولہی و تعذرہو و توقرہو و تسبحہو بکرتن و اصیلا۔ نبی دا ادب کرنا ہے، او دا احترام کرنا ہے۔ او ادب ایدہ نام تے نہیں نا کہ زبانی کلامی دعوے پیا کرتا ہے میں تے نبی دا بڑا محباں، میں تے نبی دا بڑا عاشقاں، میں تے نبی دا بڑا پروانہ واں۔ او ادب تے ایدہ نام ہے کہ نبی دی گل بھی مننی جائے تے او دا احترام بھی کیتا جائے۔ گل ہی نہ مننی جائے تے سو بڑھ کے بے ادبی کی ہو سکتی ہے۔ اور میں تے تو انسان ہو کے نہیں نہ مان دے تے ادھر کی حال ہے۔ میرے تے ٹواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے تشریف لے جا رہے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج جاندیاں قضاء حاجت واسطے تشریف لے جاندے نے تے میرے آقا نے ویکھیا کوئی اوٹ نہیں، کوئی اولا نہیں، تے میرے آقا نے ایک درخت دیاں ٹہنیاں تو پھڑیا، ایک ادھرلے درخت دیاں ٹہنیاں تو پھڑیا تے میرے آقا نے دعا نو نال ہی ٹور لیا، سرور والیا۔ تو احترام کرے نہ کرے، درخت بھی میرے نبی دا احترام پہ کرتے نے، اور تو ادب کرے نہ کرے جنگلان دے درندے بھی میرے نبی دا احترام پہ کر دینے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج دعا نو آپس وچ انج ملا دیتا، انہاں دی اوٹ وچ بہ کے میرے آقا قضاء حاجت تو فارغ ہوئے۔ میرے آقا اٹھے تے درخت بھی اپنی اپنی جگہ تے واپس ٹر پیندے نے۔ اور تو احترام کرے نہ کرے درخت بھی میرے نبی دا احترام پہ کرتے نے، اور ذرا اس تو گیا نا جنگلان دے درندے بھی میرے نبی دا احترام پہ کر دینے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساتھیاں تو جدا ہو گئے نے، رستہ پل گئے نے تے سامنے نظرہ پئیاں جنگل ہی جنگل نظر آ رہے ہیں تے جنگل اندر داخل ہوئے نا تے سامنے جنگل شیر دیاں نظرہ پئیاں
جنگل دا شیر انج تاڑتا لگاوندا ہے، بڑکا ماردا لگاوندا ہے، تے صحابی رسول ویکھ کے ڈگمگائے نہیں بلکہ سینہ تان کے کھڑے نے تے مخاطب ہو کے فرماندے نے اور جنگل دیا شیرا خبردار میرے قریب نہ آئی، میرے لاگے نہ آئی، اور جنگل دیا شیرا تینوں پتہ نہیں اے 5-6 فٹا وجود جیڑا ہے تیرے کھان واسطے نہیں بلکہ محبوب خدا تو قربان کرن واسطے رکھے ہے۔ تے بابا جی نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، فرماندے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی، میں اصحاب رسول اللہ دا جا اتنی بات سنائی، او اتنا ادب درندے کیتا پسرور والیا، اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی، الٹا سر قدماں وچ تریا جویں مرید سلامی، فرماندے نے رات پہ گئی میں جنگل دے اندر ہی ٹھہریا تے کیویں ناواں کوئی ادھروں درندہ آ جاندا ہے، کوئی ادھروں درندہ آ جاندا ہے تے اے جنگل دا شیر انہاں نوں میرے تو دور دور ہٹائی جا رہا ہے، تے دن چڑھے آنا تے جنگل دا شیر انج میرا کرتا اپنے منہ وچ پایا ہے تے اگے اگے ٹردا جا رہا ہے، انج محسوس ہو رہا ہے جویں کوئی میزبان اپنے مہمان نوں ودیاں کردا ہے، ایویں جنگل دا شیر مینوں پیا ودیاں کردا ہے، او کیوں نہ انیاں محبتاں کردا، کیوں نہ انہاں پیار کردا، اے تے نبی دا مرید سی نا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے نے تو مینو باللہ و رسولہی و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرتاً و اصیلا۔ وقت بڑا ہو گیا، میں نہیں الفاظ سے اکتفا کردا ختم کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔